یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 3 دہائیوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ قریب 30 سال بعد بھارت میں ایک ایسا شخص قدم رکھنے والا ہے جو کبھی تو پاکستان کا دوست ہوا کرتا تھا۔ ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ افغانستان کے کاریواہک طالبانی ودیش منتری عامر خان مختاقی بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس خبر نے سنسنی مچا دی ہے۔ سو اٹ مینس کہ نریندر مودی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان اور طالبان کے بیچ میں دراڑیں ڈالنے کے لیے۔ انویٹیشن ایک گورنمنٹ کو، تو اس کے معنی آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ اپنے سوچ رہا تھا کہ کم سے کم ہم لوگوں کو ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے، یہ کم سے کم کچھ کریں۔ سرپرائز ملا ہے مودی نواز انڈین میڈیا کی جانب سے کہ اگر گزشتہ 10 سالوں میں کیا ہوا، اس پر بات کرنے سے قبل یہ بتانا اہم ترین ہے۔ بھارت کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاک افغان سرحد پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک نیا تنازع جنم لیتا دکھائی دے رہا ہے۔ عامر خان متقی صاحب ہیں جو کہ طالبان کے فارن منسٹر ہیں، ان کے اوپر UN سیکورٹی کونسل سینکشنز تھیں، ایک US سیکورٹی کونسل سینکشنز کمیٹی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی یہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ امریکی گڈز کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت آ کر متقی ودیش منتری ایس جے شنکر اور NSA اجیت ڈوبھال سے ملیں گے۔ سننے میں آ رہا ہے وہ رشیا بھی جا رہا ہے، شاید انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے کوئی انڈیا رشیا طالبان کوئی ایسا فریم ورک بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے پاکستان پہ اٹیکس مسلسل چل رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دشمن ملک کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے سیونکت راشٹر سرکشا پریشد نے ان کی نئی دلی یاترا کو پرتبندھوں میں سے چھوٹ دی ہے۔ جانکاری ہے کہ 9 سے 16 اکتوبر 2025 تک کے بیچ وہ بھارت کے دورے پر آئیں گے۔ اس کو لے کر بھارت کے ودیش منترالے سے سوال ہوا۔ سوال کے جواب میں ودیش منترالے نے کیا بتایا ہے یہ آپ کو بھی سننا چاہیے۔ All of you would have seen the exemption that has been granted by the UN Security Council Committee for the travel of Afghan Foreign Minister to New Delhi from 9 to 15th of October 2025. 16th of October 2025. This particular information is there in the public domain. We shall keep you updated in regard in this regard. دراصل مختاقی پر پہلے سے سیونکت راشٹر کے یاترا سمپتی اور ہتھیاروں سے جڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ سال 2001 میں انہیں UNSC نے بلیک لسٹ کیا۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے سत्ता میں آنے کے بعد سے ان کی بھارت کی یہ سمبھاوت پہلی یاترا ہے۔ اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی کو بلا لیا ہے۔ اب وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو لیٹ ڈاؤن دکھا سکیں، اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کو اس محاذ کے اوپر الرٹ تو بہرحال رہنا ہوگا۔ انویٹیشن ایک گورنمنٹ کو، تو اس کے معنی آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ اپنے سوچ رہا تھا کہ کم سے کم ہم لوگوں کو ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے، یہ کم سے کم کچھ کریں۔ اچھا I think unforgivable. Right. ہم کہہ رہے ہیں بلاؤ طالبان کو اور ریکگنائز کرو۔ تیسرا ہم دے رہے ہیں جو امداد تم دے سکتے ہو دو ان کو۔ اگر ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں تو کرنا چاہیے۔ اب ایسے اگر ہمارے ریلیشنز اس بنیاد سے بلڈ اپ ہو تو یہ بہت سارے اٹیکس اور دوسرے قسم کی جو غلط چیزیں ہو رہی تھی مے بی دے ول اسٹاپ۔ فارن منسٹر ہیں جی ہاں، وہ اکتوبر کی 9 سے لے کے 16 تک کی جو ڈیٹس ہیں اس میں بھارت کا وزٹ کریں گے۔ بھارت کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ UN کی طرف سے افغانستان کے جو لیڈرز ہیں یا جو طالبان ہیں ان کے اوپر جو ٹریول بین لگا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے ٹیمپرری طور پہ ہٹا دیا گیا ہے، جس کے بعد جو وزٹ جو ہے یہ پلان کیا گیا اور یہ تقریباً 9 اکتوبر سے لے کے 16 اکتوبر تک کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں جی ہاں وہ اب جو ہے وزٹ کریں گے بھارت کا۔ اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ تو ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہونے چاہیے تھے افغانستان کو لے کر، لیکن کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ اٹیکس مسلسل چل رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ان کا تو یہ تک کہنا ہے
کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دشمن ملک کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں. اب یقیناً یہاں پر کئی لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ جی ہم نے تو افغانستان کی گورنمنٹ بنائی تھی اور سب کچھ کیا تھا, تو پھر آخر افغانستان کے جو طالبان یا جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہے؟ تو یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہم نے 20 سال کیا افغانستان میں, شاید افغانستان کے لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. لیکن بہرحال بھارت کے ساتھ جس طریقے سے افغانستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں, افغانستان کے ٹرمز بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں, وہ دیکھ کر اور ابھی کے وزٹ کے اوپر بھی یقیناً پاکستان کی اتھارٹیز کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی نظریں ہوں گی. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ ہم اپنے جو پڑوسی ہیں, چاہے اس میں افغانستان ہے, چاہے چائنا ہے, ایران, بھارت, سبھی کے ساتھ ہمارے ٹرمز ٹھیک ہونے چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں کبھی دکھائی دیا نہیں. ہمیشہ یہی رہا کہ ہمیں کبھی بھارت کے ساتھ پرابلم ہے, کبھی ہمیں افغانستان کے ساتھ پرابلم ہے, کبھی ایران سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے. لے دے کر ایک چائنا ہے, لیکن چائنا سے ہم ناراض نہیں ہوتے, چائنا ہم سے اکثر ناراض ہوتا رہتا ہے. اور اس کی مین ریزن آپ جانتے ہی ہیں کہ CPC پہ کام نہیں کیا جا رہا. جو کچھ پیسہ لگایا چائنا نے وہ کس طرح سے کرپشن کی نظر ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی تک ہم چائنا کے پاس اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یا سمجھے چائنا ہمارے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اچانک ہی جو ہے امریکہ کا ساتھ جو ہے کھلم کھلا پکڑ لیا ہے. اور یہ تو خیر پہلے بھی ہو چکا ہے, جو 20 سال ہم افغانستان میں کرتے رہے, اس کے بعد جو ہے وہ سبھی کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ امریکن کیمپ میں بھی رہا ہے ابھی. لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ کافی حد تک سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ دوبارہ سے پاکستان جو ہے یا پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ امریکہ کے قدموں میں پہنچ چکی ہیں. اب دوسری طرف اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو افغانستان سے ایک بار پھر امریکہ نے کہا ہے اور وہ وہاں کی ایئر بیس لینا چاہ رہے, لیکن افغانستان نے صاف انکار کر دیا ہے. ایسے انکار کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا استعمال پھر کیا جائے. لیکن اس وقت جو فارن منسٹر ہیں افغانستان کے, ان کا وزٹ جو پلان کیا گیا ہے بھارت کے لیے, یقیناً وہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. کئی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 3 دہائیوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دس از ہیپننگ فرسٹ ٹائم ان 3 decades. سو اٹ مینس کہ نریندر مودی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان اور طالبان کے بیچ میں دراڑیں ڈالنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے اس میں طالبان نے وہ سپیس دی ہے انڈیا کو. اگر طالبان وہ سپیس نہ دیتے, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو محمد عامر خان متقی صاحب ہیں جو کہ طالبان کے فارن منسٹر ہیں, ان کے اوپر UN سیکورٹی کونسل سینکشنز تھیں. ایک US سیکورٹی کونسل سینکشنز کمیٹی ہے, اس نے کہا ہے کہ جی یہ ٹریول کر سکتے ہیں 9 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے بیچ میں. سو یہ جو وزٹ ہے یہ افغان طالبان کی طرف سے یہاں پہ پہنچنا بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم تو اس کو بہت امپورٹنٹ دیکھتے ہیں. اور سننے میں آ رہا ہے وہ رشیا بھی جا رہا ہے. شاید انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے کوئی انڈیا رشیا طالبان کوئی ایسا فریم ورک بنانا چاہتا ہے, اور اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یار یہ ضروری ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ طالبان جو ہیں now they will be working closely with India to undermine Pakistan's interest. پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ بڑا ناراض ہے طالبان سے, اور وہ ناراض کیوں ہے؟ بیکاز ایک تو طالبان افغان TTP کو بڑی سپیس دی ہوئی ہے, انہوں نے TTP کو تحریک طالبان کو سپیس دی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ انڈیا اور طالبان جو ہیں, آپ ان کا تعلق دیکھیں سٹارٹنگ فرام 1996 to 2025 طالبان سے نفرت کرتے تھے انڈینز, لیکن جب یہ پاور میں آئے ہیں تو اسی وقت انہوں نے اپنے راستے ٹھیک کر لیے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC Jet کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.